بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ انسان کے لیے اس وقت روزانہ برپا ہوتی رہتی ہے جب خدا نخواستہ کسی کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو اور مناسب رشتے کا انتظام نہ ہو رہا ہو۔ اس دوران والدین کے چہرے پر ایسی اداسی چھائی ہوتی ہے کہ دنیا باوجود اپنی رنگینیوں کے ان کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے۔ بالخصوص بچیوں کے رشتوں کے وقت پر طے نہ ہونا آج کے دور میں بچی اور اس کے والدین کے لیے بڑے المیہ سے کم نہیں۔ جہیز کی لعنت، رسم و رواج، سسرال کی طرف سے خواہ مخواہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، ایسی چیزوں نے رشتوں کا انتخاب اور بھی زیادہ مشکل کر دیا ہے۔ تو پھر اس میں سب سے اہم قدم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ زبان پر انسان کے کلمات جاری ہوں، زبان پر دعا کے کلمات جاری ہوں اور دل کہیں اور پھر رہا ہو۔ بارگاہ قدوس میں بے ادبی ہے۔ دنیا کے کسی افسر یا عدالت میں حاضری کے وقت بندہ ہماتن متوجہ ہو مگر رب العالمین کے حضور یہ عالم ہو۔ ایسی صورتحال سے بچا جائے۔ زبان پر دعا ہو، دل میں خوف ہو، قبولیت کی امید ہو، جسم پر ہیبت سے لرزہ طاری ہو۔ غرض کہ دعا کے وقت دل، دماغ، روح و جسم سب کچھ متوجہ ہو۔ اگر کوئی بے توجہی اور غفلت سے دعا مانگتا ہے تو وہ تو ہے غفور الرحیم، مگر اس کا اس طریقے سے دعا مانگنا قابل سزا ہے۔ مگر رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتے ہیں، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ اور پختگی کے ساتھ سوال کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے سوال نہیں کرو کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو مجھے معاف کر دے، نہیں تو ایسے نہیں۔ جو کچھ مانگ رہا ہے پوری رغبت سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کا بھی عطا کرنا مشکل نہیں، کسی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کو عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ انسان دو طرح کی ضروریات و حاجات سے وابستہ ہے۔ ضروریات دنیا کے سلسلہ میں مومن و کافر کا امتیاز نظر نہیں آتا، بلکہ ہر انسان کے مادی ضروریات کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ ہی نے لے لیا ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ پاک نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر ہر ذی حیات کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور دیے جا رہا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے۔ اس کے برعکس انسان کو کچھ روحانی ضروریات بھی لاحق ہیں، مثلا راہ ہدایت، دل و دماغ کا مانوس ہونا، ایمان کا دل میں اتر جانا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی محبت کا دل میں بیٹھ جانا، نیکی کی توفیق اور برائی سے نفرت پیدا ہونا، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو مقدم رکھنا۔ یہ ساری باتیں بہت بڑی اور قیمتی اثاثہ ہیں۔
جو بہرحال دنیا کی نعمتوں پر فوقیت رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دولت متاع گرامایا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تقسیم فرمائی ہے، اور انہی کو دی ہے جو اس کے قدردان بھی تھے۔ وہی نوازے گئے جن کے ہاتھ طلب کے لیے اٹھے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کی ضرورت نہیں تو وہ بھی اندھوں کو یہ دولت نہیں دے گا۔ اس حقیقت کی طرف قرآن مقدس نے واضح ارشاد فرمایا، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا قَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت کو تمہارے سر تھونپ دیں گے خواہ تم حاصل کرنا نہ بھی چاہو۔ گویا ہمیں اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے مانگنے، مطالبہ کرنے، ہاتھ پھیلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ دعا خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ الدعاء هو الرغبۃ الی اللہ، رغبت الی اللہ کا نام دعا ہے۔ تو میرے عزیز، اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ ساری حقیقت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سب دعا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ پاک ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب رشتے کے معاملے میں، عملیات کی دنیا میں ایک سردار عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ میں عمل کی تعریف کروں، یہ کہتا ہوں کہ جو کرے گا اللہ کے فضل سے ساری زندگی دامن اٹھا کر دعائیں دے گا۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت پڑھے، ایک وقت پر، ایک جائے نماز پر۔ اس کے بعد مقصد کہ عشاء کے بعد جب نفل پڑھنے ہیں، جس وقت پڑھنے ہیں پہلے دن، اسی وقت روزانہ پڑھنے ہیں، وقت آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اور جا نماز جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اور 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور پھر دعا مانگے۔ دعا کی فضائل اور اہمیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا مانگنی ہے، اس طریقے سے دعا مانگیں اور یہ عمل کرتے رہیں۔ اگر کہیں بات ہو جاتی ہے اس دوران، عمل کے دوران منگنی ہو جاتی ہے، تو یہ عمل پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ منگنی ہو جائے پھر بھی یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ اگر نکاح ہو جائے تو پھر اس کو نہ کریں، چھوڑ دیں، پھر ضرورت نہیں ہے بس۔ لیکن نمازوں کی پابندی پھر بھی رکھنی ہے، نمازیں پھر بھی نہیں چھوڑنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔